اور دنیا ہمیں نوٹو دے اور ہم دنیا کی حفاظت کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو اس مشکل سے نکال دیں۔ مطلب ہے کہ بھارت کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں بھارت کے مقابلے میں، اور بھارت کی حیثیت آپ دیکھ لیں تو وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا۔ وہ ایک مستحکم ملک ہے، وہ ایک مالدار ملک ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے نا، دنیا کو دکھ رہی ہے نا کہ یہاں پر دہشت گردی ہے۔ اس دن اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے، جی اس کا تو ہم مقابلہ کیا کرنا مطلب ہے کہ ہے، اس میں بالکل۔ مطلب ان کے برانڈز ہیں نا، پاکستان میں دوائیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ اسی صورت میں یہاں پہ ہیں کہ جب آپ ان کو ڈالرز کے اندر وہاں پے کریں گے تو 1 بلین ان کو دینے ہیں، تو 4 بلین سے کچھ بلین زیادہ آپ کے پاس ہیں۔ اور اس میں اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ سیکیورٹی کے اوپر آپریشن کرنا ہے، کامنگ آپریشن یا کسی بھی طرح سے، تو اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا، اس کا کوئی پلان نہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے پچھلی دفعہ، جو سابقہ آرمی چیف ہے، انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ جیو اکنامکس پہ جانا چاہیے، جیو پالیٹکس سے نکلنا چاہیے۔ میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا میری رائے مختلف ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں، وہاں پر ایک سیولائزڈ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں۔ سیز فائر ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے نا کشمیر کے اوپر، بالکل چل رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، بالکل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، اور ہمارے اس وقت جو تمام جتنے بھی مسائل ہیں وہ افغانستان ان کا مرکز ہے۔ کہ اگر ہمارے معاشی حالات ایسے ہی خراب رہے تو ویسٹ کہے گا کہ نیوکلیئر اثاثے اپنے جو ہیں وہ ہمیں رول بیک کرو یا ہمیں گروی رکھو، پھر ہم تمہیں بیل آؤٹ معاشی طور پہ دیں گے۔ تو بڑی خطرناک صورت ہے۔ یہ کوئی زندہ معاشرہ تو نہیں ہے، مگر ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ اپنا ایٹمی پروگرام کوئی اپنا دے دے گا۔ خدشہ تو ہے لوگوں کو، نہیں، ظاہر ہے اگر آپ اتنے ویک ہو جائیں تو خدشات تو لاحق ہوں گے، لیکن مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہوگا تو پھر کوئی سر سلامت تو نہیں رہے گا۔ انفارچونیٹلی انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو 2-3 کرٹیکل نیشنل انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، نیوکلیئر ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، اس کو اس نے ایسا نیریٹو بنایا کہ پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہا جائے، جس کے ذریعے کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی ٹیررزم گردانا جائے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کو ایک ارسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ دکھایا جائے، انسٹیبل اسٹیٹ کے، تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آئے۔ اور تیسری چیز کہ آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، تو تینوں آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں، اس کو انڈیا ہٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اس لیے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ یہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی اقوام متحدہ میں، اس کے باوجود حقیقت پسندانہ انداز میں پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی ہے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کی، لیکن آپ اگر غیر جذباتی انداز میں دیکھیں تو بھارت کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ بدستور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، انسٹیبل کرنا، آئسولیٹ کرنا، بدنام کرنے کی اس کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے۔ جی بالکل۔ زندگی میں ایک مثال لے لیں کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے اور آپ سے روزانہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے، تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑیں، اس کے ساتھ دوستی آپ ختم کرنے کی کوشش، جی ختم ہو جائے گی، اسے دور کریں گے، بالکل۔ تو پیسے مانگنے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ پھر کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے، اور کون ہماری مدد کرے گا، اور کیا ہم وہ کریں گے۔ پاکستان اب افغانستان کے معاملات کے اندر گہرائی سے حصہ لے گا، اس کے عوض ہم کو نوٹو ملے گا، نوٹو سے ہماری معیشت چلے گی، اور ماضی حال کے تمام معاملات ہم بھول جائیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی وسائل نہیں، کوئی فیکٹریاں نہیں، کوئی معیشت نہیں، کوئی صنعت نہیں، کوئی تجارت نہیں۔ دوسرا، پاکستان کو ریفارمز کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور ریفارمز ہر انسٹیٹیوشن میں ہمیں چاہیے۔ یہ جس طرح ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو ہمیں ریفارمز چاہیے ہوں گے۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے ملٹری ریفارمز کیے ہیں، وہ بڑے ہی دور رس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ تیسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی، آپ نے ایک فوراً اس کا ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ ڈومیسٹک کس طرح آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ اس خطرے کو کم سے کم کیا جائے۔ اگر دہشت گردی اس طرح گراف جو چل رہا ہے، جو ٹریجیکٹری چل رہی ہے، اگر یہ دہشت گردی چلتی رہی ہے تو پھر باقی تمام چیزوں کو آپ بھول جائیں، پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا۔ سچی بات کریں، حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں، نوٹو ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں حالات خراب ہو گئے،
ہم ان کا مقابلہ کریں گے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے. دیکھیں علی بھائی دنیا تبدیل ہوگی, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, اور وہ ماضی اگر ایسی بات ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے, پاکستان کے ہم شدید معاشی بحران میں بھی ہیں, بہت ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اب کافی حد تک لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پرانی گھسی پٹی چیزیں نہیں چلتی, اب میڈیا کا بھی دور ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ادراک ہے ہر ایک لیول کے اوپر, اور انشاءاللہ اس طرح سے لیکن میڈیا میں تو معاملات کو دبا دیا گیا نا. دیکھیں یہ بات تو آپ واقف ہیں, آپ کے بین الاقوامی خبروں کے اندر پاکستان پچھلے 2 ہفتوں سے چل رہا ہے, جس کی وجہ قطعی معیشت اور سیاست نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا, جس نے بین الاقوامی اور مقامی طور پہ لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دی کہ دہشت گردی ابھی بھی اس ملک میں اپنا سر اٹھا رہی ہے اور پنپ رہی ہے. اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر شدید قسم کا رد عمل ہمارے ہاں مختلف جسے کہیں حلقوں سے آ رہا ہے. اٹ از اے ریئلٹی. آپ کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو میڈیا کو دبا دبو کے پاکستان کے اندر یہ خبر باہر ہی نہیں نکلنے دی, لیکن انٹرنیشنل نیوز کے اندر تو یہ ہیڈ لائن رہی ہے نا, آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی مرضی. دیکھیں علی بھائی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے یہ آواز اٹھانی چاہیے, جو کہ پرسنلی طور پہ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن اگر ایسی آواز آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ اس آواز کو دبانا چاہیے کہ ہم ماضی کے گھسی پٹی اور فضول اور فرسودہ اس طرح کی پالیسیز پہ اب ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنا ہے تو وہ دوسروں کی بربادی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. آپ ہمیں انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی, ضروری نہیں کہ ہم کہیں پہ آگ لگائیں اور اس آگ کو بجھانے کے چکر میں ہم اپنے لیے وہ کوئی خود اپنی بربادی پر تلا ہو, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو میرا ہم تو اسے یہی کہیں گے نا, ہم تو اسے برباد ہونے سے بچا رہے ہیں. اصل میں جو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے اوپر شاید کم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ جیسے پہلے بہت دفعہ ہاتھ ہو گیا, پھر اب کی دفعہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے. اچھا کہ دیکھیں آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ہمارے جو کرنسی سے جو ڈیلر یا جو دوسرے لوگ ہیں, معیشت دان بھی ہیں کچھ اور یوٹیوبرز بلاگرز, یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈالرز ہیں وہ اسمگل ہو رہے ہیں افغانستان میں, پاکستان میں بہت ساری چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت ساری چیزیں, ہمارا لائف سٹاک, بہت ساری چیزیں اسمگل ہوتی ہیں. میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں, دوسرے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی. لیکن جو افغانستان کی معیشت کا حجم اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں پر ڈالر سمگل کر کے پاکستان کی ڈالر مارکیٹ کو, پاکستان کی فارن ایکسچینج مارکیٹ کو افیکٹ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ افغانستان کے اوپر ڈال کے, اور یہ جو بھی ان کی پالیسی فیلیئرز ہوئے ہیں یہ اپنے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. افغانستان سے ہی فٹ ہو رہا ہے نا علی بھائی. دیکھیں مانو یا نہ مانو, آگے ان کی شامت آنے والی ہے اور ہمیں نوٹو ملنے والے ہیں. آپ مان جائیں اس بات کو کہ آگے ان کی شامت آنے والی. دیکھیں میرا نہیں خیال, اب وہ خود حرکتیں ایسی کریں تو وہ الگ بات ہے, لیکن ہمیں لیٹس لیو دیم. ہم اپنی یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پھر ایک گیم نہ ہو جائے, اور جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار تھے, جو اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے, وہ ساری چیزیں کبھی افغانستان پہ اور کبھی امریکہ پہ اور کبھی کسی پہ ڈال کے خود سے مبرہ ہو جائیں. تو علی بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سمگل ہو رہے ہیں, تو گورنمنٹ کیوں نہیں روک پا رہی افغانستان اگر ڈالر سمگل ہو رہے ہیں تو. اگر ایک اور دوسری چیز, آپ نے 2 ایکسچینج ریٹ رکھے ہوئے ہیں, ایکسپورٹرز کے لیے الگ ایکسچینج ریٹ ہے, امپورٹرز کے لیے الگ ایکسچینج ریٹ ہے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں ڈالر کی سمگلنگ نہیں روک سکتے, آپ ایکسچینج ریٹ آپ نے 2 ملک کے اندر کر دیے, تو آپ معیشت کو کس سمت میں لے کے جائیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ پتہ نہیں اس کا بیڑا غرق. سر دیکھیں یہ پورا گیم کھیلا جا رہا ہے, آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, آپ کھل کے نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ ایک ایکڈیمک ہیں. بات یہ ہے کہ یہ گیم ہے, ڈالر 3-4 مرتبہ اوپر بڑھا کر نیچے لایا گیا ہے, اب بالخصوص اس کو اوپر ہی رکھا جا رہا ہے. اب سونے میں گیم ہو رہی, آپ کو پتہ ہے اب گولڈ میں گیم شروع ہو گئی ہے, اب گولڈ میں گیم ہو رہی ہے. اس بات کی نشاندہی میں پروگرام میں چند ہفتے پہلے ہی کر چکا تھا کہ اب گولڈ میں گیم شروع ہو گئی, فزیکل گولڈ میں. تو سر یہ ہم ہیں کھلاڑی. دیکھیں جواری ہر چیز چھوڑ سکتا ہے, پتہ نہیں آپ کا شجاعت صاحب ٹاکرا رہا ہو جواریوں سے کہ نہیں. میں جواریوں کا بڑا اچھا دوست بھی رہا ہوں, اور جواری جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے, وہ جوئے بنا نہ رہ نہیں سکتے. اگر کرکٹ میچ ہو تو وہ اس پہ جوا کھیلیں گے, اگر کرکٹ ختم ہو جائے تو وہ ڈالر پہ جوا کھیلیں گے, ڈالر کا جوا ختم ہو جائے تو وہ گولڈ پہ جوا کھیلیں گے, گولڈ کا جوا ختم ہو جائے تو اسٹاک ایکسچینج پہ جوا کھیلیں گے.
اور ہارنے کو ہر چیز ہارنے کو تیار ہے. ملک بھی ہار جائیں, نعوذ باللہ, کہنا نہیں چاہیے, اللہ معاف کرے, میرے منہ میں خاک. لیکن سچ بات یہ ہے کہ جواری جو ہے وہ جوئے میں ہر چیز ہارنے کو بھی تیار ہے لیکن جوا چھوڑنے کو تیار نہیں. معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ آپ کی صحبت اچھی ہے, میری صحبت کبھی کبھی خراب بھی ہوتی ہے, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ بالکل, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن میں جو دوسری بات جس کی طرف توجہ مبذول کروں, پورا ملک جوا کھیل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سر یہ سب بیٹھے جواری ہیں, یہ سب جواری ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں جوا کھیلتے رہے, یہ پراپرٹی میں جوا کھیلتے رہے, یہ آپ مجھے بتائیں کیا غلط بول رہا ہوں میں؟ یہ گولڈ میں جوا کھیلیں گے, کوئی روکنے والا ہے؟